کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا، جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا، تمدن اپنی خلاق آئینے جہاں داری۔ ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہو، ہم اپنے تعلیمی نظام کے بارے میں غور و فکر کریں۔ تعلیمی نظام کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام دو دھاروں میں بٹ چکے، ایک کو اسکول اور ایک کو مدرسہ کہہ دیا گیا، ایک کو دنیا کی تعلیم اور دین کی تعلیم کہہ دیا گیا، حالانکہ اسلامی تاریخ میں یہ علم کے دو حصے کہیں نہیں ملتے، یہ علم کے دو ٹکڑے کہیں نہیں ملتے۔ جو کچھ علم ہے اللہ کا اتارا ہوا ہے، جو کچھ علم ہے اللہ کا سکھایا ہوا ہے۔ علم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے، وہ شرط رکھی ہے اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ مجھے یہ بات کہنے میں کوئی تردد نہیں کہ اگر ایک شخص بخاری شریف پڑھاتا ہو اور قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ پڑھاتا ہو لیکن رب کے نام کے ساتھ نہ پڑھاتا ہو، رب کے نام کے ساتھ کا مطلب اس کے دل میں اخلاص نہ ہو، وہ حرام مال نہ کھاتا ہو، وہ طلبہ کا حق نہ مارتا ہو، وہ زیادتی نہ کرتا ہو، بلکہ وہ پڑھاتا اس لیے ہو کہ مجھ کو شیخ الحدیث کہا جائے، وہ پڑھاتا اس لیے ہو کہ مجھے شیخ التفسیر کہا جائے، وہ پڑھاتا اس لیے ہو کہ میرے درس کے چرچے ہوں، میں جو نکات بیان کروں اس کے تذکرے ہوں، میں جو شرح لکھوں، میں جو شرح بتاؤں اس پر میری واہ واہی ہو، تو اس کا مطلب اس نے بسم ربک کو شامل نہیں کیا۔ اپنے رب کے نام کے بغیر اس نے بخاری پڑھائی، اپنے رب کے نام کے بغیر اس نے تفسیر پڑھائی، اور اس کا یہ بخاری پڑھانا، تفسیر پڑھانا، فقہ پڑھانا، حدیث پڑھانا اس کو جہنم میں لے کر جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں تقریر کروں، میں تحریر لکھوں، دین کے لیے میں یہ سارے کام کروں، لیکن رب کا نام ساتھ میں نہ جڑا ہو، اخلاص نہ ہو، اللہ دل میں اترا ہوا نہ ہو، اللہ کا دھیان نہ ہو، تو میرا یہ عمل میری تباہی کا سبب بنے گا، میری بربادی کا باعث بنے گا۔ اور ایک شخص بایولوجی پڑھتا اور پڑھاتا ہو، فزکس پڑھتا اور پڑھاتا ہو، اکنامکس پڑھتا اور پڑھاتا ہو، کیمسٹری پڑھتا اور پڑھاتا ہو، میڈیکل کالج میں اور انجینئرنگ کالج میں پروفیسر ہو، لیکن اپنے رب کے نام کے ساتھ وہ یہ پڑھاتا ہو، اس کے پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد یہ ہو کہ میں اپنے اللہ کی قدرت کو پہچان سکوں، میں اپنے مالک کی قدرت اور طاقت کا ذرا اندازہ لگانے کی معمولی سی کوشش کر سکوں، میں دیکھوں میرے اللہ نے کیسی عجیب کائنات پھیلائی ہے، میں جغرافی کے ذریعے دیکھوں یہ سورج کا نظام، یہ چاند کا نظام، یہ موسموں کا نظام، یہ بارش کا نظام، یہ بادل کا نظام کس طرح میرے اللہ نے چلایا، کیا میرے اللہ کی قدرت اور کیا میرے اللہ کی طاقت اور کیا میرے اللہ کی بادشاہت ہے۔ وہ فزکس پڑھے تو دیکھے لائٹ کتنی زبردست چیز اللہ نے بنائی، کس طرح پانی کے ذریعے لائٹ کو پیدا کیا جاتا ہے اور پانی کے ذریعے کرنٹ کو پیدا کیا جاتا ہے، کس طرح کرنٹ کو ڈی سی اور اے سی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ وہ کیمسٹری پڑھے تو وہ دیکھے کہ کس طرح ہائیڈروجن کے دو اور آکسیجن کا ایک جب ایٹمز ملتے ہیں تو کس طرح پانی بن جاتا ہے۔ وہ دیکھے کہ سوڈیم اور کلورائڈ جب ملتے ہیں تو کس طرح نمک بن جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں میں دیکھوں کہ میرے اللہ نے یہ الگ الگ چیزیں جو بنائی ہیں یہ کس طرح جب جڑتی ہیں تو ایک نئی چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ میں بایولوجی پڑھ کر انسان کی تخلیق میں غور کروں، کائنات کی تخلیق میں غور کروں، میں دیکھوں دل کا نظام میرے مالک نے کتنا زبردست بنایا، دماغ کی نسیں کتنی زبردست بنائی، ہڈیوں کے جوڑ کتنے زبردست بنائے، کڈنی اور لیور میرے مالک نے کتنے زبردست بنائے، لنگز کا نظام کتنا زبردست بنایا، اور کھانا کھانے اور اس کے ڈائجیشن کا نظام اور پھر اس کے نکلنے کا نظام کتنا عظیم الشان بنایا۔ پیڑوں میں میرے مالک کی کیسی قدرت، جانوروں میں کیسی قدرت، چرندوں اور پرندوں میں کیسی قدرت۔ اس نیت سے اگر وہ سائنس پڑھتا ہے، اس نیت سے اگر وہ انجینئرنگ کرتا ہے اور انسانیت کی خدمت اس کے ذہن میں ہوتی ہے، صرف پیسہ کمانا اس کا مقصود نہیں ہوتا، نام اور شہرت طلبی اس کا مقصود نہیں ہوتی، تو اس کا یہ سب پڑھنا اس کو اللہ کا ولی بنا دے گا، اس کو اللہ کے قریب کر دے گا، اس لیے کہ اس نے بسم ربک الذی خلق کو اپنے سامنے رکھا ہے۔
پہلی چیز ہم اپنے تعلیمی نظام پر غور کریں، اور تعلیمی نظام میں ایک دوسری غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس تعلیمی نظام میں معاش کو جوڑا گیا، جس کو اسکول کالج کی پڑھائی کہا جاتا ہے، وہاں ہم نے معاد کی فکر نہیں کی، وہاں کے بچوں کو آخرت نہیں ملتی، وہاں کے بچوں کو دین نہیں ملتا۔ وہ اسکول اور کالج میں جاتے ہیں تو وہ خدا کے منکر بننے لگتے ہیں، وہ ملحد بننے لگتے ہیں، وہ دین کے انکار کرنے والے بننے لگتے ہیں۔ اس نظام تعلیم کو برپا کرنے کی ضرورت ہے کہ اسکول اور کالج میں گیا ہوا بچہ جب وہاں سے واپس آئے تو خود بخود اس طرح اس نے سائنس پڑھی ہو کہ سائنس کو دیکھ کر اللہ کی قدرت پر اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے، سائنس، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی پڑھ کر اپنے مالک کی، کریٹر کی طاقت پر اس کا یقین بڑھتا چلا جائے، وہ چیخ کر یہ کہے ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ جب کریشن اتنا زبردست ہے تو کریٹر کتنا زبردست ہوگا۔ دنیا کی یہ ساری کائنات کی یہ ساری چیزیں، تخلیقات اللہ پر اس کے یقین کو بڑھا دیں۔ اس طرح کے نظام کو برپا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بچہ یہ سب پڑھے جس کو معاش سمجھا جاتا ہے تو آخرت کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو، اور جہاں آخرت کے تذکرے کے لیے کتابیں آخرت والی پڑھائی جاتی ہیں جسے مدرسوں کی پڑھائی کہا جاتا ہے، وہاں پر ایسا نظام ہو جس کے بعد کم از کم کوئی ہنر بچوں کو آئے، دنیا کے ماحول سے مطابقت ان کے اندر پیدا ہو، دنیا کے لوگوں تک اپنی بات صحیح سے پہنچانے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو، دنیا کی مختلف زبانوں پر عبور ان کے اندر پیدا ہو۔ اس طرح کچھ ان کو تیار کیا جائے کہ وہ فائنینشیلی اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے۔ ایک بڑی تعداد مدرسوں سے جب نکلتی ہے تو اسی لیے وہ دین سے دور ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ بالکل خالی ہوتے ہیں، وہ جائیں تو کہاں جائیں، وہ کریں تو کیا کریں۔ اس نظام تعلیم پر اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے معلوم ہے میری گفتگو کو شاید میرے وہ بھائی زیادہ سنیں جو میرے مادر علمی دارالعلوم ندوۃ العلماء سے نکل کر آئے ہوں گے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا مقصد ہی یہی ہے، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کی بنیاد ہی اسی پر تیار کی گئی ہے کہ جدید صالح قدیم صالح اور جدید نافع ان دونوں کا سنگم کر دیا جائے۔